انسان کا مسائل کا نہ جاننا اور احکامات سے لا علمی ایسے ہی ہے جیسے ایک کبوتر بلی کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ بلی گزر جائے گی، حالانکہ وہ بلی اسی کبوتر کو شکار کرنے آئی ہوئی ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کبوتر بلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو، سورہ نور قرآن مجید کی ایک انتہائی اہم سورت ہے جو اسلامی معاشرے کی اصلاح، خاندانی نظام کے تحفظ اور عفت و عصمت کے احکامات پر مشتمل ہے۔ یہ قرآن مجید کی 24ویں سورت ہے، 18ویں سپارے میں واقع ہے۔ اس سورت میں کل 64 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ نزول کے اعتبار سے مدنی سورت ہے۔ اس کا نام اسی سورت کی آیات نمبر 35 کی وجہ سے رکھا گیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کو آسمانوں اور زمین کا نور فرمایا ہے۔ سورہ نور کی فضیلت اس کے ان احکامات سے ظاہر ہوتی ہے جو انسانی معاشرے کو پاکیزہ بنانے کے لیے دیے گئے ہیں۔ سورہ نور میں معاشرے کو بے حیائی سے بچانے کے لیے زنا اور کسی پاک دامن پر تہمت لگانے کی حدود بیان کی گئی ہیں۔ اس صورت میں مرد اور خواتین دونوں کو نظر نیچے رکھنے کی تنبیہ کی گئی ہے اور عورتوں کے لیے حجاب و پردے کے تفصیلی احکامات دیے گئے ہیں۔ دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینے اور سلام کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے تاکہ خانگی زندگی کا تقدس برقرار رہے۔ اس سورت کی تلاوت دل کو ایمان کی روشنی سے منور کرتی ہے۔ مفسرین کے مطابق آیات نور کی تلاوت سے انسان کو ذہنی سکون اور باطنی ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ اس سورت میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر منافقین کی طرف سے لگائی گئی تہمت کی تردید کی گئی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کی گواہی نازل فرمائی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں گورنروں کو خطوط لکھے کہ اپنی خواتین کو سورہ نور کی تعلیمات لازمی دلوائیں، کیونکہ اس میں عفت، حیا اور گھریلو زندگی کے سنہری اصول موجود ہیں۔ بھائیو، اگر آپ مسائل کو جاننے اور احکامات ربی پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے لیے فائدہ ہے، اگر آپ کوشش نہیں کریں گے تو آپ کے لیے نقصان ہے۔